ڈسپلن کوئی نہیں سکھاتا. مجھے بتائیں نا, دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں, ہر مذہب ہر قوم کے الگ الگ ان کی عبادت, اور جناب بڑا ڈفرینشیٹ ہے لوگوں میں. مگر ہمارے یہاں کیا ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کئی بار آپ کے آفیسز میں ہوا ہوگا کہ پیون ہوتا ہے, بظاہر وہ پیون ہے یا بظاہر وہ بہت لو کیٹیگری کی جاب کرنے والا ہے, مگر وہ شریعت کا پابند ہے, اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بہت صف میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسلامی بھائی امام بن جاتا ہے. یہ آپ کو صرف حسن اسلام میں نظر آئے گا, یہ مساوات کا درس صرف آپ کو اسلام میں نظر آئے گا, کیونکہ اسلام ہمیں نماز کے ذریعے سکھاتا ہے کہ کوئی کسی سے پیسے والا کسی سے برتر نہیں ہے, کوئی ڈگری والا کسی سے برتر نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی مرتبے والا ہے تو وہ تقوی والا ہے. اگر میں نماز پڑھوں گا تو تکبر نہیں آئے گا, میں نماز پڑھوں گا تو میرے اندر تواضع, انکساری اور عاجزی آ جائے گی, کیونکہ میں ہر کسی کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو جاؤں گا. میں کبھی یہ نہیں کہہ سکوں گا یہ میرے برابر گریڈ والا نہیں, یہ میرے جیسا مالدار نہیں, اس نے کپڑے میرے جیسے نہیں پہنے. نہیں جناب, جب نمازی بندہ بنتا ہے تو دل میں عاجزی آنا شروع ہو جاتی ہے. بہت ساری بیماریاں جو دل میں آ رہی ہیں نا, اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں پر عمل نہیں کر رہے. اچھا, ٹائم مینجمنٹ کی, ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے. جناب بڑے بڑے دنیا میں ایونٹس ہوتے ہیں, مگر مجھے بتاؤ جب حج کا ایونٹ ہوتا ہے, اللہ اکبر, 30 لاکھ 35 لاکھ افراد, ٹھیک ہے, دنیا میں اتنا بڑا اجتماع کوئی نہیں ہوتا, سب ٹائم کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں. یہ مینا کا وقت ہے, ایوری بڈی ہیز ٹو بی ان مینا. یہ عرفات کا وقت ہے, ہر کسی نے عرفات میں پہنچنا ہے. یہ رات مزدلفہ میں گزارنی ہے, ہر کسی نے, یعنی لاکھوں لوگ ٹائم کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں. یہ وقت ہے جمرات کی رمی کا, یہ وقت ہے طواف الزیارہ کا, یہ وقت ہے جناب سعی کا. اللہ اکبر, جتنی ٹائم, جتنی مینجمنٹ, جتنا ڈسپلن اسلام سکھاتا ہے. خالی خالی دوسروں کی باتیں کر کے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں, خامہ خواہ دوسروں کی باتیں کر کے ہم ڈی مورلائز ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, میرے دین پر ہم عمل پیرا ہو جائیں اور دین کے اصولوں پر عمل کریں اور جانیں. ہمیں کوئی انسپائر نہیں کر سکتا. ہم خامہ خواہ دوسروں کی باتیں کر کے بعض اوقات ڈی مورلائز ہو رہے ہوتے ہیں. ارے جناب, دوسروں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں, فلاں قوم کے اندر بڑی انسانیت ہے. اللہ اکبر, میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتے ہیں, جو پودوں کے حقوق بھی بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر, میرے آقا کی شان تو یہ ہے, ایک بار وضو فرما رہے تھے, کوئی بلی قریب آئی, نبی پاک نے دیکھا اسے پیاس لگی ہے, اپنا برتن میرے آقا نے آگے کر دیا. اسلام تو یہ درس دیتا ہے. ہم کیوں دوسری قوموں کو سن کر انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے چونکہ اپنے دین کو نہیں پڑھا, ہم نے نبی پاک کی سیرت کو نہیں پڑھا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نہیں پڑھا. اگر ہم سنت رسول پر عمل کرنے والے, اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا, کوزے میں دریا کو بند کر دینا. ہاں, نبی پاک کی باتیں, اللہ اللہ حضور کی باتیں. شاعر کہتے ہیں نا, اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں, اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں, چاند جن کے ضیاءیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے. حضور کی باتیں, اللہ اکبر. اچھا, ایک اور خوبصورت بات, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے, حدیثیں سارے ہی باکمال ہیں, مگر جس دور میں سرور کائنات تشریف لائے نا, یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. ہر نبی کو اس دور کے مطابق کمالات اور معجزات عطا کیے گئے. جب بھی کوئی نبی تشریف لائے, ان کے دور میں جو کمال تھے نا لوگوں کے پاس, اس سے بڑھ کر کمال, اور ایسا کمال کہ جو سب کو لاجواب کر دے, معجزات کی صورت میں انبیاء کو عطا کیا گیا. فار ایگزامپل, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگروں کا دور تھا, میجیشینز کا دور تھا. حضرت موسیٰ کو اللہ کریم نے ایسا عصا کا معجزہ دیا, وہ رسیاں ڈالتے تھے وہ سانپ بنتے تھے, آپ عصا ڈالتے تھے وہ اژدہا بن گیا.
ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو وہ جناب ڈاکٹروں کا دور تھا, میڈیکیشنز کا دور تھا, لوگ علاج دریافت کر چکے تھے, مگر ان کے پاس مرنے والے کو زندہ کرنے کا علاج نہیں تھا, کوڑی کے مرض کا علاج نہیں تھا, مادرزاد اندھے کو وہ آنکھ والا نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہ کمال دیا کہ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر دم کرتے تھے, وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا. مردے کو کہتے کم باذن اللہ, وہ کھڑا ہو جاتا تھا, وہ لاجواب ہو جاتے تھے. تو جیسا نبی ویسے کمالات, جیسا دور ویسے معجزات. ٹھیک ہے, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دور تھا نا, ویسے تو میرے آقا کو جتنے اس پچھلے نبیوں کو معجزات دیے گئے ان تمام معجزات کا ٹوٹل دیا گیا, بلکہ کچھ ایکسٹرا ایکسکلوسیو خصائص کبریٰ بھی عطا کیے. مگر اسپیشل جو دور تھا نا عرب کا, جس دور میں نبی پاک آئے, وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا. ان کو بڑا ناز تھا اپنی زبان پر, انٹلیکچوئل لوگ تھے اور ان کے تو درمیان مقابلے ہوتے تھے. اچھا, لینگویج کے اشعار کے مقابلے, چلے آج بھی آپ کہیں گے مشاعرے ہوتے ہیں جناب, لوگ اپنی کتابیں لکھ کر ایگزیبیشن کرتے ہیں, مگر اس زمانے میں صرف لینگویج کے اعزاز میں مقابلے نہیں ہوتے تھے, بلکہ جو جنگیں ہوتی تھی نا, وہ تلواروں کے ساتھ ساتھ اشعار کے ذریعے بھی جنگیں ہوتی تھیں. یعنی دشمن ایک دوسرے کے خلاف اشعار لکھ کر حملے کرتے تھے. معاذ اللہ, کفار نبی پاک کی گستاخی کر کر اشعار لکھتے تھے, اور صحابہ کرام یہاں سے آقا کی نعتیں لکھ کر جواب دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ, حضرت حسان بن ثابت, سبحان اللہ, یہ نعت خواں, نعت گو شاعر تھے. بلکہ خود نبی پاک حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرماتے ہیں, عبداللہ تمہارے اشعار دشمنوں کے لیے تیر کی مانند ہیں. یہ آقا کی ایسی شان بیان کرتے نبی پاک فرماتے تمہارے اشعار انہیں تیر کی طرح لگ رہے ہیں. تو نعت خوانوں تمہیں مبارک ہو, نعت پڑھنے والوں آپ کو مبارک ہو. یہ صحابہ کا طریقہ ہے, کنفیوز نہ ہوا کرو. اور نعت سننا یہ تو خود نبی پاک کا طریقہ ہے. تو اب یہ وہ دور تھا, ایوری بڈی دیٹ ٹائم, بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ تھے اور ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. اچھا, اس کو تھوڑا اور ایلوبریٹ کر دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں کہ عرب کے لوگوں کو کتنا اپنی زبان پر, جس کو کہتے ہیں نا زوم کہہ لیں, اپنی زبان پر ناز کہہ لیں, کہ عرب جو عربی بولنے والے وہ کیا کہلاتے ہیں, ذرا بتائیے. عربی کہلاتے ہیں نا, کیا کہلاتے ہیں؟ اچھا, جو ہم ہیں عربی نہیں ہیں, ہم کیا کہلاتے ہیں؟ عجمی. ٹھیک ہے, کتنا مزے سے آپ نے بتا دیا عجمی. آپ کو معنی پتہ ہے عجمی کا؟ عجمی کہتے ہیں گونگے کو. ہاں, ہم جتنے عجمی ہیں نا, ایکچولی عرب کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عربیوں کو بولنا آتا ہے, باقی دنیا عجمی ہے, گونگے ہیں یہ. ہم سارے اپنے, ابھی آپ نے سب کہا ہم عجمی ہیں, تو واقعی ایسا ہی ہے. زبان وہی ہے اور اس کے اندر فصاحت بھی بڑی ہے. تو اس زمانے میں بھی وہ ایک تو سارے عربی اور عربیوں کا بھی وہ لیول تھا. اچھا, اب پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور, اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں آئے. اب ایک اور خوبصورت بات بھی بتاتا ہوں. اب مثال کے طور پہ, اب مجھے آج بیان کرنا تھا, میں اپنی مثال دیتا ہوں. مجھے آج میرا بیان بڑا چیلنجنگ ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے آن لائن انجینئرز بھی سنیں گے آپ کو, اور سامنے تاجران بھی سنیں گے. اب یہ دونوں طبقے اپنے اپنے علاقے کے ماہر ہوتے ہیں. وہ انجینئر ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہیں, تاجران تو پورے ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو اب مجھے ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کے تیاری کرنی پڑی کہ یار ٹاپک ایسا لینا ہے کہ جو دونوں کو کور کرے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب مجھے تو صرف پاکستان میں رہنے والے تاجران یا انجینئرز میں بات کرنی ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں سے گفتگو فرمانی تھی کہ جو اپنے زمانے کے عربی کے ماہرین ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, اچھا کفر پر ہیں, بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں. ان کو سمجھانا بھی ہے, اللہ کی طرف بلانا بھی ہے, اور ان کی عربی جو ہے اس کے مطابق ان سے بات کرنی ہے. تو کتنی تیاری کرنی پڑتی لاجیکلی, تو پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھنی پڑتی, کتنے ٹیچر ہائر کرنے پڑتے. مگر ایک اور شان دیکھو کہ میرے آقا کسی مدرسے میں نہیں گئے, نبی پاک نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا, نبی پاک نے کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن نہیں کیا. پیارے آقا کا کوئی استاد بھی نہیں ہے. نبی پاک کا ایک خوبصورت نام امی بھی ہے. اب یہ بھی بڑی عشق والی بات ہے. عشق کا ترجمہ اور ہے اور بے ادبوں نے ترجمہ اور کیا ہے. عام آدمی کے لیے امی کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ, بے پڑھا ہوا, اور نبی پاک کے لیے ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی بنے گا دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے. میرے آقا نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا, اللہ نے اپنے حبیب کو براہ راست علم عطا فرمایا ہے. الرحمن علم القرآن, رب نے براہ راست اپنے حبیب کو ایسا علم عطا فرمایا کہ جب نبی پاک ان لوگوں کے سامنے گئے نا, پہلے تو وہ جانتے تھے کیونکہ پیارے آقا مکے میں ہی بڑے ہوئے تھے, نبی پاک کی ساری زندگی ان کے سامنے گزری تھی. وہ جانتے تھے انہوں نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی, کوئی بہت بڑا علم حاصل نہیں کیا, کسی استاد کے پاس نہیں گئے, یہ ہم سے کیسے بات کریں گے. اللہ
اکبر، جب نبی پاک نے گفتگو شروع کی تو حال کیا ہوا پوچھو بریلی کے تاجدار سے. وہ کہتے ہیں آقا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. حضور بڑے بڑے زبان والے آئے مگر نبی پاک نے جب گفتگو شروع کی میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحا عرب کے بڑے بڑے، ارے بڑے بڑے انٹلیکچوئل سامنے بیٹھتے تھے. they were shocked. ان کی زبان، ان کے منہ میں زبان ہی نہیں بچتی تھی کہ یہ الفاظ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ فساد کہاں سے آ رہی ہے، یہ گفتگو کیسی ہے. وہ کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آقا گفتگو فرماتے وہ حیران ہو جاتے. اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث رکھنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے چند جملے ہیں مگر زندگی گزارنے کا فارمولا میرے آقا نے عطا فرمایا. گویا دریا کو کوزے میں نہیں سمندر کو کوزے میں میرے آقا نے عطا فرما دیا. اس ایک حدیث پر کئی بیانات ہو سکتے ہیں، کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. سنو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں سمجھیے آج میں تاجروں کو بھی اور انجینئرز کو بھی ایک بہت خوبصورت ٹائم مینجمنٹ اور زندگی کو کس طرح گزارنا ہے نبی پاک کی ایک ہی حدیث سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس. نبی پاک فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ہیں کون سی 5 چیزیں؟ اب میں بتاؤں گا آپ کو. 5 چیزوں کو یعنی وہ 5 ہونے والی ہوں اس سے پہلے 5 کو غنیمت جانو. آقا فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جتنے جوان مجھے سن رہے ہیں نا، بوڑھا ہونا، اب پتہ نہیں بوڑھا ہونا نصیب میں ہے بھی کہ نہیں، لیکن بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. آقا فرماتے ہیں وصحتک قبل سقمک. فرماتے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. پھر فرمایا وغناک قبل فقرک. مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. آقا فرماتے ہیں وفراغک قبل شغلک. فراغت کو، شغل مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو. اور پھر فرمایا وحیاتک قبل موتک. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یقین کرے میرے پیارے اسلام بھائی، اگر اس ایک ایک جملے پر صرف غور کر لیا جائے نا، جتنے جوان بیٹھے ہیں جن کے اعضاء سلامت ہیں، جن کے بازو سلامت ہیں، جو پیروں پہ چل سکتے ہیں،